بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں، پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد اور سابق وزیر اعظم نواز شریف نے پارٹی کے بلا مقابلہ صدر منتخب ہو گئے۔ نواز شریف کا کہنا ہے کہ کارکنان نے ثاقب نثار کا فیصلہ رتی کی ٹوکری میں پھینک دیا۔ ہم نے اپنے پاؤں پر خود کلہاڑیاں ماری ہیں، ٹانگیں کھینچنے والوں نے آتے تو ملک خوشحال ہوتا۔ ہم 28 مئی والے ہیں، 9 مئی والے نہیں۔ نون لیگ کی حکومت ہمیشہ ملک میں خوشحالی لائی۔ پاکستان مسلم نون کے قائد و سابق وزیر اعظم نواز شریف 6 سال بعد ایک بار پھر پارٹی کے بلا مقابلہ صدر منتخب ہو گئے۔ لاہور میں مسلم نون کے جنرل کونسل اجلاس میں چیف الیکشن کمشنر رانا ثناءاللہ نے نواز شریف کے بلا مقابلہ صدر منتخب ہونے کا اعلان کیا۔ آج کا یہ اجلاس میاں محمد نواز شریف کو پاکستان مسلم لیگ نون کا منتخب صدر قرار دیتا ہے۔ جو ممبران اس قرارداد کے حق میں ہیں وہ کھڑے ہو کر اپنی تائید اور منظوری کا اظہار کریں۔ پارٹی کا صدر منتخب ہونے کے بعد مسلم نون کے جنرل کونسل اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے نواز شریف نے کہا کہ ہم 28 مئی والے ہیں، 9 مئی والے نہیں۔ بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر مجھے تاحیات نااہل کیا گیا، کارکن واپس لے کر آئے ہیں۔ ہم نے اپنے پاؤں پر خود کلہاڑیاں ماری ہیں، ٹانگیں کھینچنے والے نہ آتے تو ملک خوشحال ہوتا۔ میرے دور میں ڈالر سمیت ہر چیز سستی تھی۔ نواز شریف، تم نے اپنے بیٹے سے تنخواہ نہیں لی۔ بھائی بیٹے سے نہیں لی نا، میں نے تمہارے بیٹے سے تنخواہ تو نہیں مانگی تھی میں نے۔ پاکستان اس خطے کی ایک بہت بڑی طاقت ہوتا۔ پاکستان اس اپنا جو ہے وہ بر اعظم ایشیا میں ایک بہت بڑی طاقت ہوتا، لیکن انفارچونیٹلی ٹانگیں کھینچنے کا سلسلہ 1947 سے جاری ہے۔ 1947 اس وقت سے جاری ہے اور یہ آج تک جاری رہا، جس نے پاکستان کو بہت افسوس کی بات ہے کہ کمزور کیا۔ نواز شریف کا کہنا تھا کہ میرے اور شہباز شریف کے درمیان رشتے میں دراڑیں ڈالنے کی کئی بار کوشش کی گئی۔ وفاق کے جرم میں شہباز شریف جیل تک چلے گئے، کبھی اف نہ کی۔ مریم نواز نے پارٹی کو متحرک رکھا۔ حمزہ شہباز نے بھی جواں مردی کے ساتھ جیل کاٹی۔ شہباز شریف صاحب ماشاءاللہ پورے استحکام کے ساتھ کھڑے رہے اور پارٹی کا اس امتحان میں پورے اترے جو شہباز شریف صاحب کے حوالے کی گئی تھی پارٹی۔ الحمدللہ آپ جانتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں نے میرے درمیان اور شہباز شریف صاحب کے درمیان اس رشتے میں دراڑیں ڈالنے کی کوشش کی۔ اجلاس سے خطاب میں وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان کو بانی پی ٹی آئی کی سازشوں سے بچائیں گے۔ 2017 میں نواز شریف کے جیتے ہوئے الیکشن کو شکست میں بدلا گیا۔ پاکستان میں نواز شریف کی قیادت میں جانیں لڑا دیں گے۔ ظلم اور زیادتی اور چھینا جھپٹی آپ کے ساتھ 2017 میں کی گئی، دوبارہ آپ کو اس عظیم اکثریت کہ ووٹ کے ساتھ دوبارہ اسی منصب اور مرتبے پر آپ کو جو عزت عطا فرمائی ہے۔ پارٹی صدر کے عہدے کے لیے نواز شریف کے 10 کاغذات نامزدگی منظور ہوئے۔ لیگی رہنما احسن اقبال نے اجلاس میں مختلف قراردادیں پیش کیں جنہیں کثرت رائے سے منظور کر لیا گیا۔ لیاقت علی، لاہور نیوز۔ میاں نواز شریف بلا مقابلہ مسلم لیگ نون کے صدر منتخب۔ لیگی ایم این اے چودھری وسیم قادر کی جانب سے جشن، کارکنان میں مٹھائی تقسیم کی گئی۔ میاں نواز شریف بلا مقابلہ مسلم لیگ نون کے صدر منتخب۔ لیگی ایم این اے چودھری وسیم قادر کی جانب سے جشن، کارکنان میں مٹھائی تقسیم کی گئی۔ آپ کو بتائیں کہ میاں نواز شریف بلا مقابلہ مسلم لیگ نون کے صدر منتخب۔ لیگی ایم این اے چودھری وسیم قادر کی جانب سے جشن، کارکنان میں مٹھائی تقسیم کی گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے آئندہ مالی سال کے بجٹ سے متعلق مشاورتی اجلاس طلب کر لیا۔ اجلاس کل صبح 11 بجے جاتی امرہ رائے ونڈ میں ہوگا۔ اجلاس کی صدارت وزیر اعظم شہباز شریف اور پارٹی صدر نواز شریف مشترکہ طور پر کریں گے۔ اجلاس میں وفاقی وزراء، پارٹی کے سینئر قیادت کی شرکت متوقع۔ اجلاس میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی شرکت کا بھی امکان۔ پارٹی قائدین کو عوامی مشاورت سے ممکنہ ریلیف کے بارے میں اپنی تجاویز ساتھ لانے کی ہدایت۔
آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف سے آئندہ مالی سال کے بجٹ سے متعلق مشاورتی اجلاس طلب کر لیا گیا۔ اجلاس کل صبح 11 بجے جاتی عمرہ رائمنڈ میں ہوگا۔ اجلاس کی صدارت وزیر اعظم شہباز شریف اور پارٹی صدر نواز شریف مشترکہ طور پر کریں گے۔ اجلاس میں وفاقی وزراء پارٹی کی سینئر قیادت کی شرکت متوقع ہے۔ اجلاس میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی شرکت کا بھی امکان ہے۔ آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ مریم نواز سے مختلف اضلاع کے ارکان پنجاب اسمبلی کی ملاقات۔ ارکان اسمبلی کا روٹی اور دیگر اشیاء کی قیمتوں میں کمی پر وزیر اعلیٰ کو خراج تحسین۔ ارکان اسمبلی میں عوامی مسائل، تجاویز اور سفارشات پیش کیں۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا کہنا تھا کہ اشیاء خوردونوش کی قیمتیں مزید کم ہوں گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے مختلف اضلاع کے ارکان اسمبلی کی ملاقات۔ ارکان اسمبلی کا روٹی اور دیگر اشیاء خوردو نوش کے نرخ میں کمی پر وزیر اعلیٰ کو خراج تحسین۔ ارکان اسمبلی نے کہا 3.25 ماہ میں روٹی اور دیگر اشیاء کے نرخ میں کمی ایک ریکارڈ ہے۔ ارکان اسمبلی نے عوامی مسائل، تجاویز اور سفارشات پیش کیں۔ مریم نواز نے کہا کہ شہروں میں ہائیبرڈ بسز لا رہے ہیں اور نوجوانوں کو موٹر سائیکل دیں گے۔ مسلم لیگ نون کی حکومت آتی ہے تو نرخ نیچے گرتے ہیں۔ 2 سے 4 مرلے کے پلاٹ پر گھر بنانے کے لیے قرضے کی تجاویز زیر غور ہے۔ بے گھر لوگوں کو گھر بنا کر دیں گے، دیہات میں پلاٹ دینے کا جائزہ لے رہے ہیں۔ مریم نواز نے مزید کہا کہ نواز شریف IT سٹی کے لیے چین سمیت دیگر ممالک سے رابطے کر رہے ہیں۔ اس موقع پر ارکان اسمبلی نے کہا کہ وزیر اعلیٰ مریم نواز غریب آدمی کے لیے بہت کچھ کر رہی ہے۔ مریم نواز کا پارلیمنٹیرین سے مسلسل رابطہ خوش آئین ہے اور اچھی روایت ہے۔ دوسری جانب وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت خصوصی اجلاس صوبے میں کھاد کی ضرورت اور دستیابی کی صورتحال کا جائزہ لیا۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ پنجاب میں یوریا کھاد کی ڈیمانڈ اور پیداوار تقریباً 65 لاکھ ٹن ہے۔ ملکی پیداوار کا تقریباً 70% یوریا کھاد پنجاب میں ربی اور خریف کی فصل کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ اجلاس میں کھاد کے نرخ میں کمی کے رجحانات پر اظہار اطمینان، ذخیرہ اندوزی اور غیر قانونی نقل و حمل روکنے کے لیے سخت اور مؤثر اقدام یقینی بنانے کا حکم۔ اجلاس میں کسان کارڈ پروگرام میں رجسٹریشن کے لیے اسپیشل ہیلپ لائن قائم کرنے کا اصولی فیصلہ کیا گیا۔ خسرہ کے باعث 5 روز کے دوران 5 بچوں کی ہلاکت کا معاملہ، صوبائی وزیر صحت کا نوٹس۔ پنجاب بھر کے ہسپتالوں میں الرٹ جاری کر دیا گیا۔ صوبائی وزیر خواجہ عمران نذیر کا کہنا ہے ڈاکٹرز کی ٹیم تمام پہلوؤں کا جائزہ لے کر رپورٹ پیش کرے گی۔ پتوکی میں بچوں کی ہلاکت پر انکوائری کمیٹی تشکیل دیں گے۔ اپڈیٹ کرتے چلیں آپ کو اس اہم خبر کے حوالے سے۔ خسرہ کے باعث 5 روز کے دوران 5 بچوں کی ہلاکت کا معاملہ، صوبائی وزیر صحت کا نوٹس۔ پنجاب بھر کے ہسپتالوں میں الرٹ جاری کر دیا گیا۔ تفصیلات جانتے ہیں سجاد حسین سے۔ جی سجاد بتائیے گا۔ جی بالکل جی، 2-3 روز قبل جو ہے کبیر والا میں خسرہ کے باعث جو ہے وہ 5 بچوں کی ہلاکت واقع ہوئی تھی، اور آج کی اطلاعات کے مطابق جو ہے وہ ضلع قصور کے اندر مزید جو ہے وہ 5 بچے خسرہ سے جاں بحق ہو چکے ہیں۔ اس حوالے سے صوبائی وزیر صحت خواجہ عمران نذیر نے ایکشن لیتے ہوئے فوری طور پر پنجاب بھر میں جو ہے ہائی الرٹ جاری کر دیا ہے اور ٹیموں کو الرٹ کر دیا گیا ہے۔ گزشتہ روز کل آنے والے کل کو جو ہے وہ دونوں وزراء خواجہ سلمان رفیق اور خواجہ عمران نذیر جو ہے وہ کبیر والا روانہ ہوں گے، جبکہ لاہور جنرل ہاسپٹل کے پرنسپل پروفیسر الفریز کی ظفر کی جو قیادت میں جو ہے وہ میڈیکل ٹیم جو ہے وہ قصور روانہ ہوگی، اور وہاں پر بابا بلے شاہ ہاسپٹل ڈسٹرکٹ ہاسپٹل کے اندر جو ہے وہ میڈیکل کیمپ لگایا جائے گا۔ میڈیکل کیمپ میں نہ صرف بچوں کا معائنہ کیا جائے گا بلکہ والدین کو جو ہے وہ خطرے کے حوالے سے جو ہے وہ آگاہ بھی کیا جائے گا۔ ابتدائی رپورٹ کے مطابق جو ہے وہ یہ چیک کیا جائے گا کہ کیا بچوں کی ہلاکت جو ہے وہ خسرہ کے باعث ہوئی ہے۔ اس حوالے سے جو ہے خواجہ عمران نذیر کا کہنا ہے کہ کبیر والا میں پہلے بھی جو CO ہیلتھ ہیں اور DDHO ہیں ان کو اس غفلت کے باعث جو ہے وہ نوکری سے ہاتھ دھونا پڑا ہے، اور اب اگر قصور کے اندر بچوں جو 5 بچے جو خسرہ کے باعث جاں بحق ہو گئے ہیں، اگر ان کی رپورٹ کے اندر خطرہ ثابت ہو گیا تو CO اور دیگر افسران کے خلاف وہاں پر قصور ضلع کے اندر جو ہے وہ سخت کارروائی ہوگی۔ جی پتوکی میں بچوں کی ہلاکت پر انکوائری کمیٹی تشکیل دیں گے، ایسا کہنا ہے صوبائی وزیر خواجہ عمران نذیر کا۔ سجاد حسین ہمارے ساتھ موجود تھے، شکریہ سجاد۔
फुकवासा पाकिस्तान ने हायर एजुकेशन के बजट में कमी को मुस्तरद कर दिया है। जामियात में एहतजाजी तहरीक शुरू करने का ऐलान कर दिया। फुकवासा पाकिस्तान की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की हंगामी मीटिंग जुमेरात को मुल्क भर की तमाम जामियात में यौम सियाह मनाने और अगले हफ्ते इस्लामाबाद में धरना देने का फैसला कर लिया। इस हवाले से तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे आतिफ परवेज से। आतिफ, बताइएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से ये अंदिया दिया गया है कि मुल्क भर की जामियात को जो जारिया बजट जारी किया जाता है उसमें बड़ा कट लगाया जाएगा। 64 अरब की बजाय अगले माली साल के लिए 25 अरब रुपए देने की तजवीज़ है। इसके ऊपर अब असातिज़ा और वाइस चांसलर की जानिब से जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया और आज फेडरेशन ऑफ ऑल पाकिस्तान एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन की एग्जीक्यूटिव बॉडी का हंगामी इजलास हुआ है जिसमें सारी सूरत का जायजा लिया गया है और उसके बाद एहतजाजी तहरीक शुरू करने का ऐलान किया गया। जुमेरात को मुल्क भर की तमाम जामियात में यौम सियाह मनाया जाएगा और अगले हफ्ते इस्लामाबाद में एहतजाजी धरना होगा। फुकवासा पाकिस्तान ने हुकूमत की जानिब से हायर एजुकेशन के बजट में कमी को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद किया गया है। फुकवासा पाकिस्तान की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की हंगामी मीटिंग मरकजी सदर फुकवासा डॉक्टर अमजद मक्सी की ज़ेर सदारत हुआ और सेक्रेटरी इत्तलात जो है डॉक्टर इत्तिशाम का कहना है कि निज़ामत के फ़राइज़ जो है मरकजी जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर मोहम्मद अजीज ने अंजाम दिया। मीटिंग में वफाकी हुकूमत की जानिब से यूनिवर्सिटियों की ग्रांट को 65 अरब से घटाकर महज वफाकी यूनिवर्सिटियों के लिए 25 अरब करने और सूबाई यूनिवर्सिटियों को इस ग्रांट से मुकम्मल तौर पर महरूम करने पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया है। तो फुकवासा अहदेदारान का कहना था कि हुकूमत का ये ज़ालिमाना फैसला टीचिंग कम्यूनिटी और यूनिवर्सिटियों के हज़ारों मुलाज़मीन के मुआशी कत्ल के मुतरादिफ है। डॉक्टर अमजद मक्सी ने आला तालीमी बजट की जिम्मेदारी सूबाई हुकूमत को देने और इसके लिए फैसल नहीं है। इसके कई सूबों में सूबाई HEC का अदारा भी अभी पूरी तरह फाल नहीं है। इस गैर मुनसिफाना फैसले से न सिर्फ तालिब इल्मों की फीसों में बेपनाह इजाफा होगा बल्कि अमले की तखफीफ की सूरत में टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ दोनों ही बुरी तरह जो है वो मुतासर होंगे। और अहदेदारान ने मज़ीद कहा कि बदतरीन माशी हालात में हुकूमत के इस इक़दाम से यूनिवर्सिटी असातिज़ा और मुलाज़मीन शदीद जुमेरात को मुल्क भर की तमाम जामियात में यौम सियाह मनाने और अगले हफ्ते इस्लामाबाद में धरना देने का फैसला किया गया है। आतिफ परवेज हमारे साथ मौजूद थे, शुक्रिया आतिफ। सूरज गरूब होते ही दर्जा हरारत भी कम होने लगा। 46 डिग्री से कम होकर 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा है। रात में दर्जा हरारत मजीद कम होकर 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। मौसम का मजीद अहवाल जानते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अली से। जी अली, बताइएगा। जी, शहर लाहौर में आज दिन भर जो है वो 46 डिग्री तक गर्मी का पारा रहा और दिन भर लू चलती रही, लेकिन जैसे सूरज ग्रूब हुआ उसके बाद अभी इस वक्त 39 डिग्री दर्जा हरारत लाहौर का पहुंचा। हवा में नमी का तनासब 12% बताया जा रहा है, जबकि जो रात कहा जा रहा है कि 32 डिग्री तक कम से कम रिकॉर्ड किया जाएगा। कल दिन भर जो है वो एक बार फिर सूरज निकलेगा और गर्मी अपने अरूज पर जाएगी और 46 डिग्री तक जाने का इम्कान है, जिसके बाद कल 4 बजे के बाद कहा जा रहा है कि लाहौर में गर्द आलूद हवाएं चलेंगी। रात वक्फे से किसी भी वक्त तेज आंधी के साथ मुख्तलिफ मकामात पर बारिश का भी इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है, लेकिन गर्म हवा ज़्यादा चलने का इम्कान है, जिसकी वजह से दिन भर की जो लू होगी उससे जो चलने वाली गर्म हवा है वो लाहौर समेत गिरदोनवा में अपना असर दिखाएगी। महकमा मौसमियात का कहना है कि अगले 48 घंटे के दौरान, क्योंकि कल से ये उन्होंने पहले बता चुके थे कि 29 मई से लेकर 1 जून तक जो है वो हर गर्द-ओ-लूद हवाएं चलेंगी, कहीं की हल्की बारिश और कहीं तेज़ बारिश का भी इम्कान है। उसके बाद फिर जून में भी पारा हाई होगा, गर्मी का दर्जा हरारत एक बार फिर 46-47 पर जाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। जी।